अस्सलाम वालेकुम। मुंबई महानगर पालिका की वर्चुअल क्लास की तरफ से नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। बच्चों, आज थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश में ईवीएस के एक नए टॉपिक को लेकर मैं राशिद अख्तर आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं हमारा थर्ड स्टैंडर्ड ईवीएस का एक नया टॉपिक। थर्ड स्टैंडर्ड ईवीएस में आज हम जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका उन्वान है हमारा गांव हमारा शहर, यानी आर विलेज आर सिटी। बच्चों, यहाँ पर इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में हमें गांव और शहर दिखाए गए हैं। तस्वीर में अगर हम गौर करें तो दोनों तस्वीर में, दोनों हिस्सों में हमें काफी फर्क नजर आ रहा है। उस फर्क को समझने के लिए हम कुछ टॉपिक ले सकते हैं, जैसे वहाँ के घर या मकानात, दोनों जगहों पर जिस तरह लोगों ने लिबास पहने हुए हैं, इसी तरह वहाँ की सवारियाँ, पेशे, इसी तरह वहाँ की सहूलतें, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी जगह गांव है और कौन सा इलाका शहर का है। शुरुआत करें अगर घरों से, तो गांव में जो घर होते हैं वो सादे घर होते हैं, यानी दीवारों पर छत लगाकर ये घर बना दिए जाते हैं। वहाँ पर शहरों की तरह बिल्डिंगें नहीं होती। घरों के ऊपर लोग कवेलू इस्तेमाल करते हैं या फिर पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि शहरों में हम बिल्डिंग्स देखते हैं। उन बिल्डिंग्स में फ्लैट सिस्टम होता है, यानी एक बिल्डिंग किसी अकेले इंसान की नहीं होती, बल्कि उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। इस तरह शहर और गांव के घरों में फर्क होता है। दूसरी बात, अगर हम लिबास को देखें तो गांव के जो मर्द होते हैं उनके लिबास आमतौर से कुर्ता या शर्ट होता है, जिसके ऊपर पैजामा, धोती या वो लुंगी का इस्तेमाल करते हैं। और गांव के मर्द अक्सर सरों पर सफेद रंग की नेहरू टोपी इस्तेमाल करते हैं, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता। शहर के लोग जो मर्द होते हैं वो पैंट सूट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वहाँ के नौजवान जो होते हैं वो टी शर्ट, जीन्स पैंट का इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो अपने ऑफिस के यूनिफॉर्म को फॉलो करते हैं। औरतों के लिबास में भी फर्क है। गांव की औरतें सादी साड़ी पहनती हैं, जो आमतौर से कॉटन की होती हैं। इसके अलावा अगर वो ड्रेस भी पहने तो सादा ड्रेस पहनती हैं, जिसे हम इंडियन ड्रेस कह सकते हैं। बहुत सारी औरतें ऑफिस में काम करने की वजह से वो वहाँ के यूनिफॉर्म यानी पैंट, शर्ट और कोट वगैरह का भी इस्तेमाल करती हैं। लिबास के अलावा सवारियों में भी फर्क होता है कि गांव के लोग अपनी बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं या फिर घोड़ा गाड़ी या गधा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं ना। अपने सामान को ले जाने के लिए वो अपनी बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं या फिर जानवरों की पीठ पर लाद कर सामान को लेकर जाते हैं। सफर करने के लिए गांव में एक छोटा बस स्टॉप होता है जहां पर सरकारी बसें आकर रुकती हैं और लोग सिर्फ उसी सरकारी बस से सफर कर पाते हैं, जबकि शहर में सवारियां मुख्तलिफ होती हैं। शहरों में लोग बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, कारों का इस्तेमाल करते हैं। शहरों में सामान ले जाने के लिए छोटे बड़े ट्रक
اور ٹیمپو استعمال کیے جاتے ہیں. اسی طرح لوکل بسز چلتی ہیں, ٹیکسی چلتی ہے, ٹرین ہوتی ہے, اور جو زیادہ بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پر ایئرپورٹ ہوتا ہے, جہاں پر لوگ دوسرے دور دراز کے علاقوں میں, دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملک کو جانے کے لیے ہوائی جہاز کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ سواریوں کا فرق ہے. اسی طرح لوگوں کے پیشے بھی مختلف ہوتے ہیں. گاؤں میں چونکہ زیادہ گاؤں کا جو اہم پیشہ ہے وہ زراعت ہے, تو جتنے بھی پیشے ہوتے ہیں وہ زراعت سے ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے کوئی بیج بیچ رہا ہے, کوئی کھاد والا ہے, یا پھر وہاں پر کمہار ہوتے ہیں جو مٹی کے برتن بناتے ہیں, وہاں پر لوہار ہوتا ہے جو ہل میں اور دیگر چیزوں میں استعمال ہونے والے سامان بنا رہا ہوتا ہے. یہ تمام چھوٹے پیشے, ابتدائی پیشے گاؤں میں ہمیں نظر آتے ہیں, جبکہ شہروں میں ہمیں مختلف قسم کے پیشے دکھتے ہیں. شہروں میں لوگ آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں جہاں پر لوگ سیلس مین کی جاب کرتے ہیں. اسی طرح شہروں میں کال سینٹر میں لوگ جاب کرتے ہیں. شہروں میں بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں جہاں پر بہت سارے ڈاکٹرز, نرس اور وارڈ بوائے وغیرہ, صفائی والے کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح شہروں میں بینک ہوتے ہیں, ریلوے اسٹیشن ہوتے ہیں, اور دیگر بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر لوگ مختلف قسم کے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. سہولتوں کی بات کریں تو عام طور سے گاؤں میں اگر ہم طبی سہولیات یعنی دوا کھانے کی بات کریں تو گاؤں میں چھوٹا سا ایک کلینک ہوتا ہے جس میں ایک ہی ڈاکٹر تمام لوگوں کو بیماریوں کا علاج کر رہا ہوتا ہے. جبکہ شہروں میں اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہوتے ہیں کہ دل کی بیماریوں کے لیے ایک بڑا ہاسپٹل الگ سے ہوتا ہے, کینسر کے لیے الگ سے ہوتا ہے, عام بیماریوں کے لیے الگ سے ہاسپٹل ہوتے ہیں. اس طرح الگ الگ سہولیات ہوتی ہیں. اسی طرح شہروں میں ہم بینک دیکھتے ہیں, گاؤں میں عام طور سے بینک نہیں ہوتا. اسی طرح شہروں میں ریلوے اسٹیشن ہوتے ہیں جہاں سے بہت ساری ٹرینیں آتی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو دور دراز کے علاقوں میں سفر کرنا آسان ہوتا ہے. گاؤں میں ٹرینیں نہیں ہوتی. تو یہ سہولیات ہیں. اسی طرح شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ آفس ہوتے ہیں, سنیما گھر ہوتے ہیں, کھیل کود کے بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں, ورزش کرنے کے لیے جم خانے ہوتے ہیں. یہ ایسی سہولیات ہیں جو شہروں میں ہوتی ہیں, گاؤں میں نہیں ہوتی. اور اس تصویر میں بھی ہمیں ایسی ہی باتیں نظر آ رہی ہیں, ہے نا. چلیے آگے دیکھتے ہیں. یہاں پر یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, کیا آپ بتا سکتے ہیں اس میں سے کون سی چیزیں ایسی ہے جو کھیت میں پیدا ہوتی ہیں؟ ہاں, یہاں پر جو بند گوبھی, گوبھی کا پھول, یہ کھیت میں پیدا ہوتے ہیں, اور یہ چیزیں ہمیں گاؤں سے ہی ملتی ہیں. اسی طرح اگر ہم غور کریں تو کوئی چیز ایسی ہے جو کارخانے میں تیار ہوتی ہیں, تو کارخانے میں کیا تیار ہوتا ہے؟ سائیکل, چھتری, یہ ایسی چیزیں ہیں جو کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں. لیکن ہم انہیں کارخانوں سے نہیں خریدتے, بلکہ ہم اس کے شو روم یا دکانوں سے خریدتے ہیں. ان چیزوں کا استعمال ہم کیوں کرتے ہیں؟ سائیکل کا استعمال ہم سواری کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح چھتری کا استعمال ہم بارش میں خود کو پانی سے بچانے کے لیے کرتے ہیں. اب سائیکل, چھتری وغیرہ یہ چیزیں شہروں میں بنتی ہیں, لیکن لوگ اس کا استعمال گاؤں میں بھی کرتے ہیں. اسی طرح جو گاؤں میں کھیت ہوتے ہیں جہاں پر فصلیں اگتی ہیں وہ ہم شہروں میں استعمال کرتے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو شہر سے گاؤں یا گاؤں میں جو چیزیں پیدا ہو رہی ہے اسے گاؤں سے شہر کس طرح پہنچاتے ہوں گے؟
جیسے اناج، سبزی، ترکاری، دودھ وغیرہ گاؤں سے آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تمام چیزیں گاؤں سے جو بھی ٹیمپو یا ٹرک وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھر کر یہ شہری علاقوں میں آتے ہیں۔ اسی طرح شہری علاقوں سے سائیکل، چھتری، کھلونے، کتابیں اور کچھ کپڑے وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو شہروں میں تیار ہوتے ہیں، اور اسی طرح ٹیمپو یا ٹرک کے ذریعے سے وہ گاؤں تک پہنچتے ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جیسے کھیتی کے اوزار ہیں، کپڑے، دوائیاں، موٹر کار وغیرہ، صابن، بلب، لائٹ، شیشے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں، اور کارخانے عام طور سے شہر میں ہی ہوتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کا استعمال شہر کے علاوہ گاؤں کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو گاؤں اور شہر ایسے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے پر منحصر ہے، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کی سواریاں اور پیغام پہنچانے والے ذرائع کی ضرورت پیش آتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں آمد و رفت کے ذرائع۔ آمد و رفت کے ذرائع یعنی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن۔ انسان کی ضرورتوں میں جیسے جیسے اضافہ ہوا، اس نے اپنے لیے نئی نئی جگہ کھوجنا شروع کر دی۔ اسی طرح گاؤں سے شہر بس گئے۔ جب گاؤں چھوٹے ہوا کرتے تھے یا لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی تو لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے سامان کو، اپنی چیزوں کو جانوروں پر لاد کر لے جاتے تھے، چاہے وہ بیل ہو، ہاتھی ہو، اونٹ ہو، گھوڑے ہو یا گدھے ہو، اس طرح کے جانوروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر کچھ دنوں کی ترقی کے بعد گاڑیوں کا استعمال ہونا شروع ہو گیا، جس میں بیل گاڑیاں ہیں یا گھوڑا گاڑیاں ہیں وغیرہ، اور پھر ترقی ہوتے ہوتے جب انجن کے ایجاد ہوئی تو انسان نے مختلف قسم کے موٹریں، ریل گاڑیاں اور جہاز بھی دریافت کی۔ اس طرح لوگوں کو ایک سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں تیزی آ گئی۔ اسی سے شروعات ہوئی درآمد برآمد، جسے ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کہتے ہیں، کہ سواریوں کے ذریعے سے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت آسان ہو گیا۔ بچوں یہاں پر یہ کچھ سواریاں ہیں، کچھ آمد و رفت کے ذرائع ہیں، اور دوسرے کھانے میں وہ جگہیں ہیں جہاں سے وہ گزرتی ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہو کون سی سواریاں کہاں سے گزرتی ہیں؟ یہاں پر ہمارے پاس سواریوں میں ہیں بیل گاڑی، ایک ناؤ، ایک ریل گاڑی، بس، ہوائی جہاز اور ٹرک۔ 6 سواریاں ہیں۔ یہ کہاں سے گزرتی ہیں؟ تو جو مختلف جگہیں یا راستے بتائے گئے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے میں ہمیں ریل کی پٹریاں دکھائی دے رہی ہیں، دوسرا ایک گاؤں کا مٹی کا راستہ نظر آ رہا ہے، تیسرے میں آسمان دکھائی دے رہا ہے، چوتھے میں ہمیں ایک سڑک دکھائی دے رہا ہے، اور 5ویں میں پانی نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ ٹرین جو ہے وہ ریل کی پٹریوں پر چلتی ہے، بیل گاڑی گاؤں میں ہوتی ہے، اور گاؤں میں عام طور سے کچے راستے ہوتے ہیں، تو جو دوسرے نمبر کا راستہ ہے وہ گاؤں کا راستہ ہے۔ اسی طرح یہ جو بادل ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہوائی جہاز کی گزرگاہ ہے، جبکہ پکے راستوں پر بسز اور ٹرک کا استعمال ہوتا ہے، اور ناؤ جو ہے وہ پانی کے اوپر چلنے والی ہے نا۔ یہاں پر ممبئی کا ایک نقشہ ہمیں دیا ہوا ہے، اس نقشے میں کچھ ایکٹیویٹیز دی ہوئی ہیں، وہ ہم نہیں کریں گے، وہ آپ اپنے کلاس میں کیجئے گا۔ اپنے بک میں آپ دیکھیں گے پیج نمبر 42 پر یہ نقشہ دیا ہوا ہے، اس نقشے کے نیچے کچھ سوالات ہیں، آپ اسے خود سے سالو کیجئے، یہ ایکٹیویٹی آپ کے لیے ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اس تصویر کو دیکھیے۔ اس تصویر میں ایک گھر کے کچھ افراد ہمیں نظر آ رہے ہیں، انہیں دیکھنے کے بعد آپ کو جواب بتانا ہے کہ اس تصویر میں دادا جی کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دادا جی اخبار پڑھ رہے ہیں۔
दूसरा है बाजी मालूमात हासिल करने के लिए क्या कर रही है, तो वो कंप्यूटर पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। तीसरा सवाल है कि दादी क्या देख रही है, तो दादी अपने काम को करने के साथ साथ टीवी देख रही है। भाई गाने सुन रहा है, उसने कानों में क्या लगा रखा है, तो भाई जो है वो गाना सुन रहा है लेकिन वो ईयरफोन से उसने लगा रखे हुए हैं ना। अब्बा जान क्या कर रहे हैं, तो अब्बा जान मोबाइल फोन पर किसी से बातें कर रहे हैं। जबकि अम्मी के बारे में है कि दरवाजे पर कौन आया है और अम्मी उससे क्या ले रही हैं, तो दरवाजे पर पोस्टमैन यानी डाकिया आया हुआ है और अम्मी उससे अपना जो भी खत आया हुआ है उसे हासिल कर रही हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसके जरिए से मालूमात एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। इसे कहते हैं तरसील व इबलाग के जराए, जिसमें हम देख रहे हैं कि खत है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, अखबार है, टेलीविजन है, म्यूजिक प्लेयर है। ये ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए से मालूमात हासिल करने या फिर पैगाम रिसानी यानी पैगाम भेजने में हम इस्तेमाल करते हैं। इन्हें तरसील व इबलाग के जराए कहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये जो बेल आइकॉन नजर आ रहा है आप उसे क्लिक कीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जो भी टॉपिक्स यहाँ पर हमने देखे वो समझ में भी आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।